جو سب سے زیادہ اس سے پہلے کہ ہم جائیں کہ وہاں پہ یہ پنجاب کی پولیس میں کیا کچھ ہوا ہے کیسے ہوا ہے وہ میں بعد میں جاتا ہوں. میں اصل جو چیز ہے جو ہمارے لیے بڑی شاکنگ ہے وہ ایک اور ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ ہمیں ذرائع سے ایک عامر صاحب لیٹر ہمارے سامنے آئے اور اگر مراد سعید صاحب یا ان کے سیکریٹری صاحب اگر اس پہ بات کرنا چاہیں یا اس پہ ورژن دینا چاہیں دے آر مور دین ویلکم. وہ بڑا میرا خیال خوفناک ہے عامر صاحب. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہماری بیوروکریسی جو ہے نا سر وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہے اور ان کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ٹریجک یہاں پہ واقعات ہوتے ہیں. اور جب تک اس طرح کے واقعات نہ ہوں تو یہ لوگ وہاں جاگتے بھی نہیں ہیں. ایک لیٹر لکھا تھا جو آپ کو بھی سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا سر. یہ شعیب دستگیر صاحب نے جولائی میں لیٹر لکھا. یہاں پہ یہ سیکریٹری کمیونیکیشن ہے. حالانکہ ان کو مراد سعید صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ایکٹیو ہیں, بڑی ان کی تعریف عمران خان صاحب نے بھی کی تھی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. نظر بھی آتے ہیں, ان کا کام بھی نظر آتے ہیں. ہر جگہ پہ ایفرٹس ہیں, کوششیں ہیں, ہر کوئی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ان کے پولیٹیکلی طور پر مار دھار جو وہ ہوتی رہتی ہے وہ علیحدہ چیز ہے. ایکٹیو آدمی ہے کہ ایک کوئی اس میں منسٹر ہے. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ اگر وہاں پہ یہ وزیر مواصلات جو ہے اگر مراد سعید صاحب کی منسٹری میں بھی اگر اس بڑا لیپس ہوا ہے کہ 2-3 مہینے جو ہیں یہ لیٹر پڑھا رہا ہے اور اس لیٹر پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی, تو میرا خیال ہے اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں جیسے کہ ہمیں بتائی گئی ہیں, اگر میں پھر کہوں گا کہ وہ اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں, تو اس سے بڑا کاروائی جو ہے نا وہ یہاں پہ فیڈرل حکومت میں ہونی چاہیے. یہ ان سے سوالات کریں اور یہ جو اس میں کام بنتا ہے وہ بنتا ہے یہاں پہ جو سیکریٹری کمیونیکیشن صاحب ہیں ان کی بھی ذمہ داری اس میں شیئر ہوتی ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ پولیس کا ہم نے دیکھ لیا, انہوں نے جس طریقے کی چیزیں ہینڈل کی اور اسپیشلی شیخ صاحب جو ہیں عمر شیخ صاحب میرا خیال ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں بڑے مطلب ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی ہم نے وہ بھی سنی ہوئی تھیں. انہوں نے جس طریقے کے اس پہ انہوں نے بیان دیا ہے میرا خیال اٹس ویری ایک افسوسناک بھی ہے کہ انہوں نے جب آ کے سارا ایک پولیس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ سارا اب نزلہ اٹھائیں اور وکٹم پہ ڈال دیں. میں اس پہ آتا ہوں بعد میں بات کرتا ہوں. میں ذرا تھوڑا سا اس کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے لیے زیادہ ایک شاکنگ چیز ہے کہ یہ واقعہ ہوا کس وجہ سے ہے. انہوں نے لیٹر لکھا عامر صاحب جولائی میں لاہور سیالکوٹ جو آپ کا موٹر وے کھلا ہے 90-91 کلومیٹر کے قریب ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان کو بتایا کہ جناب کے موٹر وے تو آپ نے کھول دیا انہوں نے کہ اوپن ہے, لیکن یہاں پہ نہ آپ کا, اور یہ 18 جولائی کا لیٹر ہے, انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ نہ پولیس کی آپ کی پیٹرولنگ ہے, نہ پولیس کی کوئی بیٹ ہے, نہ جہاں پہ کوئی جرمانہ کلیکشن کے لیے کوئی پوائنٹس بنائے گئے ہیں, نہ کوئی سائن بورڈز ہیں, نہ سگنل ہیں. اور آپ کی اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو آپ اس پہ سیالکوٹ موٹر وے پہ رکھیں گے یہ لاہور پہ, اس پہ 80% نفری پنجاب ہائی وے پولیس کی ہوگی اور 20% نیشنل ہائی وے کی ہوگی. یہ لیٹر جولائی کا ہے, 18 جولائی کا, 2 مہینے بعد آج ہم بات کر رہے ہیں سر. ابھی تک وہاں پہ نہ پولیس لگی ہے, نہ نفری لگی ہے, نہ کوئی آپ کو وہاں پہ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی نہیں. آپ اس کی 2-3 چیزیں آپ اس میں دیکھیں ہمیں سر, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک یہ ہے کہ وہاں پہ ایف ڈبلیو جو ہے وہ ٹول ٹیکس وہاں کلیکٹ کر لی ہے. اگر آپ ٹول ٹیکس وہاں پہ لے رہے ہیں تو پھر تو یہ موٹر وے کا حصہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ موٹر وے پہ ابھی شروع نہیں ہوا. جب اگر آپ کے پاس پولیس نہیں تھی, نفری نہیں تھی, آپ کے پاس پوائنٹس نہیں تھے, تو آپ نے وہاں پہ پیسے اکٹھے کرنے تو عوام سے شروع کر دیں. پیسہ آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ وہ نہیں چھوڑا. اور سب سے بڑی جو اس میں چیز ہے میرا خیال ہے وہ شیم فل ہے, جس پہ مراد سعید صاحب کو اپنے ادارے کی انکوائری کرنی پڑے گی. اگر اس میں آئی ہوپ کہ وہ کریں گے کہ رات کو 3 بجے اب جو مجھے تھوڑا سا پتا چلا ہے اس واقعے کی, تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دوں, کچھ کوئی نئی پرانی جو ہمارے پاس آئی ہے کہ یہ خاتون جو ہیں گوجرانوالا سے ان کا تعلق ہے. 3 بچے تھے ان کے ساتھ, ان کی ایجز 3 سال, 6 سال, 9 سال اور 3 ان کے بیٹے یہ تھے ان کے ساتھ. یہ لاہور گئی تھی وہاں پہ کوئی خریداری کرنے کے لیے اور بہن کے گھر ان کو لیٹ ہو گئی وہاں پہ. یہ بیسیکلی انہوں نے واپس آنا تھا یہاں پہ, انہوں نے یہ گوجرانوالا واپس جانا تھا. اچھا واپس آنا. سو بہن کے پاس تھی وہاں پہ, لیٹ ہو گئے بچے, کزن ویسے جیسے ہوتے, کھانا کھایا کہیں پیزا وغیرہ کھایا ہوگا, لیٹ ہو رہے ہیں, چلو چکر خیر ہے بھائی. ان کے ذہن میں یہ ہوگا, ابھی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, یہ کوئی انفارمیشن نہیں بتا رہا, ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ موٹر وے ہے, ابھی تھوڑی دیر لگتی ہے, آدھے گھنٹے میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے کہ ہم ابھی پہنچ جائیں گے اور سیف ہے, موٹر وے سے سیف. سو رات کو لیٹ نکلے ہیں وہاں سے. اب پیٹرول وغیرہ کا یا چیزیں جیسے شیخ صاحب نے بات کی, میرا خیال ہے دیٹ واز ویری ہارش کامنٹ. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس پر معذرت بھی کی ہے, انہوں نے سوری بھی کیا ہے اور انہوں نے اس پر معافی مانگی ہے کہ ایک میرا خیال پولیس افسر کو اگر اس طرح کی بات کرے گا کہ وکٹم پہ ڈال دو, میرا خیال غلط کیا. اگر وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. شیخ صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو اتنا بڑا عہدہ اگر ملا ہے تو عہدے کے ساتھ بہت ساری آپ کو رسپانسبلٹیز آتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے تھی ان کو, شیخ صاحب کو. خیر اب اس پہ جو مجھے ابھی اس پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے معافی مانگی ہے, میرا خیال ہے معذرت کی ہے. چلے معذرت کی ہے, انہیں بالکل اس پہ کرنی چاہیے تھی. لیکن ایک چیز ہے اس میں عامر صاحب, اس پہ فردر میرا خیال ہے بات اس پہ ضرور کریں کہ میں اتنی سی بات کہہ دوں کہ اگر اس ملک میں ڈی این جی کلاس سر
ये डीएमजी के होंगे ना, ये जो अपने ये जफर खान साहब हैं, और हमारे वो पुलिस के सबसे बड़े टॉप गन थे शोएब दस्तगीर साहब। इन दोनों की अब ये देखें कि 2 महीने से कम्युनिकेशन लेटरबाजी पे चल रही है। और मैं ये भी जरा इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐड कर दूं, आपसे रिलेटेड है ये, इस पे आप कमेंट जरूर करें। ये बेले का इलाका है, दरियाए रावी का, जिसके अंदर के क्राइम इन्फेस्टेड इलाका है, जहाँ पे वैसे ही है, तो यहाँ पे इसको जो आप कह रहे थे ना कि खोलना नहीं चाहिए था, ऐसे इलाके में तो बिल्कुल ये जुर्म है। अच्छा, उसमें अब इनकी देखें, आपने खोल दिया, उस एफडब्ल्यू ने टैक्स ले रही है जो मुझे बताया गया कि वो टोल टैक्स लेना शुरू हो गया। टोल टैक्स अगर आप ले रहे हैं तो लोगों को प्रोवाइड करें ना, सिक्योरिटी दें फिर उनको, आपने कैसे कर ले सारी। और दूसरी बात जो मेरा ख्याल है, उन्होंने उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस देखे आमिर साहब। हम भी थोड़े से आइडियलिस्ट लोग हैं, ज्यादा हम तवक्को रख बैठते हैं कि वो जो है उन्होंने फोन किया है 130, वो जो है 130 नंबर जो है मोटरवे का नंबर है, उन्होंने कहा मेरी गाड़ी ऐसे है, मसला हो गया, पेट्रोल का प्रॉब्लम हो गया है, तो मेरी हेल्प करें। उनको क्या जवाब दिया गया? रात के 3 बजे, ये जो एफआईआर में कहते हैं रात के 3 बजे का टाइम है, उनको कहा गया कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, अभी हमने इसको टेक ओवर नहीं किया। मेरा सवाल उस ऑपरेटर से ये है, ये आपने इस तरह सेंसिटाइज किया है मोटरवे के जो लोग बैठे हुए हैं कॉल पे, आपके कॉल सेंटर्स में बैठे हुए हैं, 3 बजे कोई खतून आपको किसी एक ऐसे एरिया से फोन कर रही है, 3 बच्चों के साथ आपको फोन कर रही है, आपको बता रही है, आपसे इतना नहीं हो सकता कि आप उनको आके बताएं कि ठहरे हम किसी को बताते हैं, या किसी पुलिस स्टेशन को। इनकी ड्यूटी बनती थी उस ऑपरेटर की ड्यूटी बनती थी कि उनको कहता होल्ड ऑन, मैं भी आपको बताता हूं कि मुझे अपना नंबर दें, मैं बिल्कुल चेक करके लाहौर की पुलिस को बताता हूं, मैं किसी से बात करता हूं, करीबी को थाना करता हूं, ये उसकी ड्यूटी थी। और राब्ते में रहे, हमेशा कहा जाता है जब तक पुलिस वाला कोई नहीं आ जाता। आप उनको कह रहे हैं मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आपको ये ट्रेनिंग दी कि आपको ये सिखाया गया है कि आप, अच्छा मुझे आमिर भाई एक और देखें,